اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة درود بھیجئے محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد مومنین کرام، یقیناً آپ متوجہ ہیں کہ آج کی شب دو عظیم معصوم حضرت ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، ان دونوں عظیم معصومین کی جانگداز شہادت کے مناسبت سے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے۔ میں اس مناسبت سے سب سے پہلے قائم آل محمد حضرت حجت ابن الحسن امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد آپ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد دنیا بھر کے محبان اہل بیت، مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کی خدمت میں بھی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ خدا کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان دو عظیم معصوم ہستیوں اور دیگر ائمہ خدا علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ غالباً یہ نکتہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ روایات کے اندر قرآن مجید میں اشارے اور کنایوں سے اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، اور معصومین علیہم الصلاۃ کی روایات میں واضح الفاظ میں اور بڑی تصریح کے ساتھ خود ستائی، اپنی تعریف کرنے کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کو ایک ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے کہ بندہ اپنی تعریف کرے۔ اسی طرح آباء و اجداد کی تعریف کرنے کی بھی شدید مذمت کی گئی ہے۔ بہت سخت الفاظ میں امیر المومنین علیہ السلام نے خصوصی طور پر باپ دادا کے فضائل بیان کرنے اور ان کی تعریف کرنے کی مذمت کی ہے۔ لیکن ان اقوال اور ان روایات کے برعکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مختلف مناسبتوں پر اور آپ کی آل پاک نے بھی
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بیان کیا ہے. خصوصاً ابھی اس تفصیل میں نہیں جاتا. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ نے اپنے اس دربار یزید کے خطبے میں رسول اسلام کی بھی شان بیان کی ہے، حضرت زہرا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی بیان کی ہے، لیکن جتنے فضائل اور مناقب امیر المومنین کے بیان کیے ہیں سید السجاد کے، آپ بے شک اس خطبے کو پڑھیں، اتنے رسول خدا کے فضائل کو بیان نہیں کیا. میں آج سے 5-6 سال پہلے گجرات میں ایک خمسہ پڑھنا تھا. میں نے 5 مجلسیں، ایک مختار نقوی صاحب ہیں وہاں کے جو خطیب ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، طول عمر دے، انہوں نے مجھے مجلس کی تاریخ سے 1-2 دن پہلے فون کیا اور کہا کہ آغا صاحب یہ ہمارے کچھ ہمسایہ اہل سنت برادران وہ ہم سے اکثر گلہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی مجالس میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کو بہت بیان کرتے ہیں، رسول خدا کے فضائل کو بیان نہیں کرتے. آپ اس سلسلے میں کچھ وضاحت کریں، رسول خدا کے فضائل بیان کریں جی. اور اگر ہم بہت زیادہ امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہاں جا کے جس طرح ابھی خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد میں نے یہ بیان کیا، اپنے برادران سنت کا جو شکوہ یا گلہ ہے اس کو بیان کیا. وہاں میں نے بتایا کہ سب سے پہلے تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے فضائل اور مناقب بیان کریں گے، وہ فضائل اور مناقب خصوصاً آن حضرت آپ کا علم. قرآن نے 2 چیزوں کو فضیلت کا معیار قرار دیا ہے، 2 چیزوں کو، جو ان 2 کمالات یا فضائل میں سب سے بہتر ہوگا وہی انسانوں میں سب سے افضل ہوگا. 2 چیزیں، نمبر 1 علم اور جہادی خدمات. اسلام میں جہادی خدمات جس کے زیادہ ہوں گے، علم جس کا زیادہ ہوگا، وہی لوگوں میں سب سے افضل ہوگا. اللہ کے بعد ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اللہ کے بعد تمام کمالات میں تمام انسانوں کے بعد سب سے افضل ہستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. مخلوقات میں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، موجودات میں سب سے افضل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے موجودات میں، مخلوقات میں سب سے افضل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یہ ہمارا ایمان ہے. جو علم ہم امیر المومنین کے لیے بیان کریں گے، آپ کے علمی واقعات کو بیان کریں گے یا واقعات کو بیان کرتے ہیں، بعض اوقات سربستہ طور پر ہم کہتے ہیں کہ بھئی امیر المومنین کے پاس علم سب سے زیادہ تھا. وہ کسی نے امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یا امیر المومنین آپ اپنے علم کے بارے میں یا اپنے کچھ فضائل بیان کریں. اب تھوڑا سا مجھے شک ہے، گاڑی میں کتاب تھی میں ساتھ نہیں لایا، یا علم کے بارے میں یا اپنے کچھ فضائل اور کمالات کے بارے میں کچھ فرمائیں. آپ نے فرمایا مجھے اپنی تعریف کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. اس نے عرض کیا کہ خدا قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، خدا نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان کو بیان کرو. خدا نے اگر آپ کو فضائل سے مناقب سے نوازا ہے، خصوصاً علم سے نوازا ہے، تو آپ خدا کی اس نعمت کو بیان کریں. فرمایا کہ اگر اصرار ہے تو پھر میں بیان کرتا ہوں. فرمایا کہ رسول خدا کو یہ دیکھیں، رسول خدا کو میری تعلیم سے اتنی دلچسپی تھی، میری تعلیم سے مجھے علم و حکمت نوازنے سے رسول خدا کو اتنی دلچسپی تھی کہ اذا سألت
یعنی میں جب رسول خدا سے کوئی سوال کرتا تھا تو اجیب تو مجھے رسول خدا کی طرف سے اس سوال کا جواب مل جاتا تھا. وَإِذَا سَكَتْتُ اُبْتِدِيتُ میں کبھی رسول خدا کے پاس اگر جا کے بیٹھ جاتا اور کوئی سوال نہ کرتا تو رسول خدا خود وہ علم و حکمت بیان کرنا شروع کر دیتے تھے میرے سامنے. اور ایک اور روایات میں ہے، یہ اہل سنت برادران کی کتابوں میں بھی ہے. ہمیں ثبوت کے طور پر پیش کرنے کی بھی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی مسلمان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ علم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا. جی رسول خدا کا بات ٹھیک ہے، امیر المومنین کو وہ پہلا خلیفہ نہیں بنایا گیا، نہ دوسرے نمبر پر نہ تیسرے نمبر آخری خلیفہ بنایا گیا، لیکن کم از کم علم کے مسئلے میں کوئی انسان اختلاف نہیں کر سکتا. ان خلفائے ثلاثہ کی تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ تینوں خلفائے کرام امیر المومنین کے محتاج رہے، اور امیر المومنین کبھی ابتدائی طور پر امیر المومنین سے پوچھتے تھے اور کبھی غلط فیصلہ کرتے تھے تو امیر المومنین روکتے تھے، ٹوکتے تھے، نہیں فیصلہ ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے. تاریخ بھری پڑی ہے کہ امیر المومنین سب سے زیادہ علم رکھتے تھے. اس لیے خواجہ نصیر الدین توسی نہ شیخ توسی رحمت اللہ علیہ انہوں نے عقائد پر کتاب لکھی ہے. امامت کے باب میں امیر المومنین کی امامت و خلافت کی دلیل کے طور پر عجیب جملہ فرمایا ہے انہوں نے. تاریخ اس کی تائید کرتی ہے، احتیاج الکل الیہ ہے، سب لوگوں کا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا محتاج ہونا اپنے دین کو سمجھنے کے لیے. ہمارے نزدیک ہمارے ائمہ معصومین امیر المومنین سے لے کر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کو ہم رسول خدا کا جانشین مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ لوگوں میں حکومت کرنے کا اور اقتدار کا حق ان کے پاس تھا، نہیں، یہ آپ نوٹ کر لیں. ہم اپنے ائمہ معصومین کو دینی مرجع سمجھتے ہیں. دینی مرجع یعنی دین کا فہم سب سے زیادہ وہ ان کے پاس ہے. دین فہمی کے لیے ہم ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو سب سے زیادہ علم امیر المومنین کے پاس تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان اور ان لوگوں کو کہ جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو خدا بلند فرماتا ہے. یعنی سب سے بلند درجہ امت میں اس کا ہوگا جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہوگا. اور ہمارا ایمان ہے کہ اس امت میں سب سے زیادہ، اس مخلوقات میں سب سے زیادہ، انسانوں میں سب سے زیادہ علم رسول خدا کے پاس تھا، اور اس کے بعد آپ کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا. یہ روایت اہل سنت برادران کتابوں موجود ہے کہ آن حضرت پر وحی ہوتی تھی، وحی کے فوراً بعد بلا فاصلہ وہ بذریعہ وحی جو احکام نازل ہوتے تھے فوراً امیر المومنین تک منتقل فرماتے تھے. یعنی گویا پابند تھے کہ آن حضرت پر جو بذریعہ وحی احکام نازل ہوتی تھی بلا تاخیر امیر المومنین کی طرف آپ منتقل فرماتے تھے. جس کو اتنی دلچسپی ہو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جی امیر المومنین کا علمی مقام وہ کتنا ہوگا. اس لیے آپ کے علاوہ کسی نے بھی اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا کہ سلونی قبل ان تفقدونی. اسی میں ہے فرمایا کہ میں جب آن حضرت سے پوچھتا تھا جو بھی پوچھتا آپ جواب دیتے تھے، اگر میں خاموش بھی ہوتا تو پھر میرے سامنے آپ علم اور حکمت بیان شروع کر دیتے بیان کرنا. پھر فرمایا ان ہاہنا لعلم جم، یہاں میرے سینے میں علم اور حکمت کا ایک سمندر ہے. فسلونی قبل ان تفقدونی. اسی روایت کا آخر میں فرمایا جو مجھ سے پوچھنا چاہتے پوچھو، فإنی اعلم بطرق السماوات من طرق الارض.
میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بھی بہتر جانتا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ابھی میں اس موضوع پر زیادہ نہیں بولوں گا. رسول خدا نے اپنی زندگی میں بھی علیم کو علم اور حکمت سے فیضیاب کیا، اور اپنی رحلت کے بعد بھی بہار الانوار کی جلد نمبر 40 میں یہ معتبر روایت موجود ہے عبداللہ بن جعفر طیار کی. یہ نقطہ آپ کے ذہن میں رہے یا ہمارا دعویٰ آپ کے ذہن میں رہے، زندگی میں بھی اور اپنی رحلت اور اپنے وصال کے بعد بھی. ابھی یہی 28 صفر المظفر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. عبداللہ بن جعفر طیار کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے فرمایا، جی یعنی میرے چچا نے، عبداللہ بن جعفر طیار جو جناب زینب کبریٰ علیہ السلام کے وہ ہمسر تھے، خاوند تھے، وہ امیر المومنین کے بھتیجے تھے. جعفر طیار امیر المومنین کے بھائی تھے اور آپ کے بیٹے تھے. وہ کہتے امیر المومنین نے مجھ سے فرمایا کہ رسول خدا نے اپنی رحلت سے پہلے مجھ سے کہا، اذا انا مت فغسلنی وکفنی، میں جب اس دنیا سے رحلت کر جاؤں تو علی تو خود اپنے ہاتھ سے مجھے غسل دینا، وکفنی پھر مجھے کفن دینا، اور کفن کے بعد پھر کیا کیا جاتا ہے، فحنطنی، خنوط واجب ہے. واجب جس طرح غسل واجب ہے، کفن پہنانا واجب ہے، اسی طرح خنوط بھی واجب ہے. خنوط. میں موٹر وے پہ جا رہا تھا ایک دن، راستے میں مجھے یہ ٹیکسلا کے علاقے سے ایک مومن نے فون کیا کہ وہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور لوگوں نے یا اس کے پسماندگان نے خنوط کے بغیر اس کو دفنا دیا ہے. خنوط کے بغیر. اچھا مجھے اتنا تو یاد تھا کہ واجب ہے، لیکن اگر بغیر خنوط کے دفنا دیا جائے تو پھر اس کو یعنی علم ہونے پر، پتہ چلنے پر قبر کشائی کر کے نکال کے دینا بھی ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. مجھے شک تھا. میں نے کہا 10-15 منٹ کو مجھے فون کرے. میں نے نجف میں آیت اللہ سیستانی کے وہ ایک ہیئت استفتاء ہے، ٹیم ہے جو دنیا بھر سے آئے ہوئے سوالات کا جواب وہ دیتی ہے. ان کے پاس، میرے پاس ان کا موبائل نمبر تھا. میں نے ان سے پوچھا یہ اس طرح کا واقع ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر زیادہ وقت نہیں گزرا اور میت کا بدن کے خراب ہونے یا مثلا وہ سڑنے کا ابھی اگر خطرہ نہیں ہے تو قبر سے نکالیں اور نکال کے اس کو خنوط کر کے پھر اس کو دفنائیں. فون آیا اس برادر کا کہ جی آؤ صاحب کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا یہ مسئلہ ہے. کب؟ میں نے کہا اس کو دفنایا. کہا ابھی کوئی 1-2 گھنٹے ہوئے ہیں. 1-2 گھنٹے میں تو میت کو کچھ بھی نہیں ہوتا، بدن اس کا تازہ ہوتا ہے. میں نے کہا کہ نجف میں نے رابطہ کیا ہے، اس کو قبر سے نکالیں اور نکال کے اس کو خنوط کر کے یا خنوط دے کے پھر دفناؤ. 20-25 منٹ کے بعد فون آیا. میں نے کہا تھا اس کے لواحقین نے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. کہا کہ آج جو ہو گیا ٹھیک ہو گیا ہے، جو ہو گیا ہے وہ غلط ہو گیا ہے، واجب ترک ہو گیا ہے، وہ بیچارہ تو ذمہ دار نہیں ہوگا. البتہ خنوط کا ہر چیز کا اپنا ایک فلسفہ ہے. وہ جو جریدتین رکھتے ہیں، جریدتین 2 بیری کے جو وہ رکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی وہ پتہ نہیں ٹہنیاں، اس کو جریدتین کہتے ہیں. کچھ ہم پر تہمتیں بھی اس کے بارے میں لگتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ روایت موجود ہے، جب تک یہ جریدتین تر و تازہ ہے، گیلے ہیں، اس وقت تک میت کو عذاب نہیں ہوتا. ہر چیز کا ایک فلسفہ ہے. وہ اس فلسفہ سے، حکمت سے، مصلحت سے، فائدہ سے محروم ہوگا، لیکن وہ گناہگار نہیں ہوگا. گناہگار کون ہوں گے؟ وہ کہ جن کو مسئلہ بتانے کے باوجود ان کو قبر کشائی کر کے نکال کے اس کو خنوط نہیں دیا اور ویسے ہی اس کو دفنا دیا ہے. فحنتنی، غسل دو اپنے ہاتھ سے، کفن دو اور پھر خنوط. اس کے بعد فرمایا ثم ضع یدک علی صدری. ان تمام تینوں کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اور مجھے دفن کرنے سے پہلے
اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھو، اخبرک بما ہوا کائن الی یوم القیامہ، اس ایک لمحے میں قیامت تک رونما ہونے والے واقعات سے میں تجھے آگاہ کر دوں گا۔ یہ رسول خدا امیر المومنین جو کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فَفَعَلْتُ، رسول خدا نے جو فرمایا تھا، جو وصیت کی تھی، اس پر میں نے عمل کیا، انجام دیا۔ پھر عبداللہ بن جعفر طیار کہتے ہیں وَكَانَ عَلِيٌّ علیہ الصلاۃ والسلام اذا اخبر بما یکون، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی کوئی پیشگوئی کرتے تھے، آئندہ کی کوئی خبر دیتے تھے، یا دوسرے الفاظ میں وہ خداداد علم کی روشنی میں، رسول خدا بھی اگر امیر المومنین کو آئندہ کی خبریں دیتے ہیں، یعنی غیب کی خبر دینا ہے نا، غیب کو کا علم خدا جانتا ہے اپنے ذاتی علم کی روشنی میں، اور اللہ کے علاوہ رسول اکرم اور آپ کی آل پاک کے پاس علم ہوتا ہے غیب کا، وہ خدا داد علم کی روشنی میں۔ یہ فرق ہے ان دونوں کے درمیان، خدا کا علم ذاتی ہے اور اس کو کسی نے دیا نہیں ہے، اور محمد اور آل محمد اگر غیب کا علم جانتے ہیں تو وہ خدا داد علم کی روشنی میں غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَكَانَ عَلِيٌّ اِذَا أَخْبَرَ بِمَا يَكُونَ، امیر المؤمنین جب بھی کوئی مستقبل کی خبر دیتے تھے، ساتھ یہ بھی فرماتے تھے هَذَا مَا أَخْبَرَنِي رسول اللہ بعد وفاتہ، یہ جو تم پیش گوئی کر رہا ہوں یہ وہ واقعہ ہے جس کی خبر مجھے رسول خدا نے اپنی رحلت کے بعد دی تھی۔ جی یہ ہمارا عقیدہ ہے رسول خدا کے بارے میں۔ علی کی جس کے کا علم اتنا ہے، جی جس کے فضائل اتنے ہیں کہ خود رسول خدا نے فرمایا ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل اللہ تحصى کثرتا، اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ فضائل اور مناقب سے علی کو نوازا ہے کہ ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ میں نے وہاں کہا یہ علی کے جتنے بھی بے شمار میرے اور آپ کے بس سے باہر جو فضائل ہیں، وہ تمام کے تمام فضائل خصوصاً علم، یہ رسول خدا کے لیے پہلے ثابت ہے اور امیر المومنین کے لیے بعد میں ثابت ہے، لہذا پریشان نہیں ہونا چاہیے آپ کو۔ رہی بات یہ کہ ہم علی کے فضائل کیوں زیادہ بیان کرتے ہیں، یہ علی کے فضائل زیادہ سے زیادہ بیان کر کے ہم اپنے عقیدے کے مطابق رسول کی حکم کی تعمیل کرتے ہیں، امتثال امر کرتے ہیں۔ رسول نے فرمایا علی کے فضائل کو بیان کرو، رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ علی کے فضائل کو بیان کرو، اس کے نتیجے میں بھی تمہارے گناہ بخشے جائیں گے۔ علی کے فضائل کو مجلس میں بیٹھ کے سنو، اس سے بھی تمہارے گناہ بخشے جائیں گے۔ علی کے فضائل کا مطالعہ کرو مستند اور معتبر کتابوں میں، اس سے بھی تمہارے گناہ بخشے جائیں گے۔ علی کے فضائل کو تحریر کرو، اس سے بھی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشے گا۔ میں اکثر مجالس میں یا علی، میں اکثر عزیزوں کو خصوصاً طلباء کو آپ سب کی خدمت میں عرض کروں گا، الحمدللہ ان مجالس کی برکت سے مجھے عرض کرنے دیں، نواسۂ پیغمبر کی قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا وہ تعلیمی مرکز یا یونیورسٹی عزاداری سید الشہداء مجالس عزا کی صورت میں آپ کو دی ہے، جو دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے الحمدللہ ہمیں اور کچھ معلوم ہو یا نہ ہو، ہمارے مومنین کو اور کچھ معلوم ہو یا نہ ہو، علی کے فضائل ضرور ان کو معلوم ہے۔ جی کس کو نہیں پتا ہمارے بچوں میں سے کہ رسول خدا نے علی کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، آپ کو معلوم ہے نا یہ انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا۔ کس کو نہیں معلوم کہ رسول خدا نے فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین؟ کس کو نہیں معلوم؟ کس کو نہیں معلوم کہ رسول خدا نے فرمایا اقضاکم علی، تم میں سب سے زیادہ قضاوت اور فیصلوں کی صلاحیت علی کے پاس ہے۔ جی یہ جو آپ کو فضائل یاد ہے نا، بے شک اردو میں لکھیں،
اس کو اپنی آپ ڈائری میں لکھیں۔ رسول خدا نے فرمایا علی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ رسول خدا نے خندق کے موقع پر فرمایا، جب آپ نے فتح کیا تو آپ نے فرمایا علی کی ایک ضربت تمام دنیا کے انسانوں اور جنات کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کو لکھو، اپنی اپنی کتابوں میں لکھیں۔ ابھی بھی جو ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس کو لکھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب تک اس ڈائری کو محفوظ رکھیں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ جب تک یہ ڈائری موجود ہے اور اس ڈائری کے اندر یہ علی کے چند فضائل آپ نے تحریر کیے ہیں، جب تک اس تحریر کے آثار موجود ہیں نا، اللہ کی فرشتے آپ کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رسول خدا کا فرمان ہے یہ، من کتب فضیلۃ من فضائل علی، ایک فضیلت، یہ تو میں نے آپ کو 3-4 فضائل بتائے، ابھی ایک اور بہت بڑی فضیلت میں سمجھتا ہوں کہ وہ علی کی ولایت کے منکرین کے اوپر جو ہے نا ایک ٹھیک ٹھاک وزنی قسم کا بم ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جی ان کو لکھیں، من کتب فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت تحریر کرے، وہ جو کئی جلدوں میں کتابیں لکھی ہے خوش قسمت علماء کرام نے، ہم ان کی بات نہیں کرتے، جی ان کی بات نہیں کرتے، اپنی ڈائری میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد لکھیں، اپنی ڈائری میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد لکھیں۔ جب تک یہ درود آپ کی کاپی میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی فرشتے آپ کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ من کتب فضیلۃ من فضائل علی استغفرت لہ الملائکۃ ما بقی منہ الرسم، جب تک کہ اس تحریر کے آثار موجود ہیں، اللہ کی فرشتے آپ کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں، یعنی خدایا علی کی فضائل تحریر کرنے والے اس مومن کے گناہوں کو بخش دے۔ فرشتوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ مسترد نہیں کرتا۔ تو ہم کیوں بیان زیادہ کرتے ہیں؟ یہ کوئی لفاظی شفاظی نہیں ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ رسول خدا نے ہمیں فرمایا ہے، یہ تشویق اور یہ ترغیب، جو علی کے فضائل کو لکھے اس کے بھی گناہ بخشے جائیں گے، جو سنے اس کو بھی، جو بیان کرے اس کے بھی، اور جو مطالعے کرے اس کا بھی۔ یہ سب کیوں فرماتے ہیں رسول خدا؟ اس لیے کہ ہم بیان بھی زیادہ سے زیادہ کریں، سنے بھی زیادہ سے زیادہ، تحریر میں بھی زیادہ سے زیادہ، اور کوئی کتاب پڑھے یا نہ پڑھے اس کتاب کو پڑھے جس میں علماء کرام نے مستند روایات کی روشنی میں امیر المومنین کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ اب رسول خدا سے جا کے پوچھیں کہ آپ نے کسی اور کے فضائل کو بیان کرنے کے اتنے فضائل بیان نہیں کیے، ایک علی کے فضائل ہیں اور ایک علی کے فضائل بیان کرنے کے فضائل ہیں۔ رسول سے پوچھیں کہ وہ اتنے آپ نے علی کے فضائل کو بیان کرنے کا، اب وہ رسول کی مرضی ہے، یا آپ کو جواب دے دیں کہ یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، آپ کو جواب دیتے ہیں کہ یہ میرا داماد ہے، جو رسول کا جواب ہوگا وہ حق ہوگا، کیونکہ رسول خدا اس وقت تک بولتے نہیں ہیں جب تک ان پر وحی نازل نہ ہو۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ علی کے اتنے فضائل کو اس لیے نہیں بیان کیا، یا بیان کرنے کی جو ترغیب اور تشویق کی ہمیں وہ شوق دلایا، اس لیے نہیں کہ داماد تھے، اس لیے نہیں کہ چچا کے بیٹے تھے، اور انبیاء کے بھی کئی داماد گزرے ہیں، اور انبیاء کے بھی چچزاد گزرے ہیں، کسی نبی نے اتنے فضائل بیان نہیں کیے جتنے رسول خدا نے امیر المومنین کے بیان کیے۔ کیوں بیان کیے؟ اس لیے بیان کیے تاکہ لوگ امیر المومنین کے اس خداداد مقام اور منزلت کو سمجھیں، اور میری اس دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد علی کو وہ مقام دے جو ان فضائل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے علی کو دے رکھا ہے۔ یہ راز یہ ہے۔ امام زین العابدین، ان سے زیادہ آپ رسول خدا کے فضائل کو جانتے ہیں۔ آپ خطبہ کو پڑھیے، امام زین العابدین نے رسول خدا کے اتنے فضائل بیان نہیں کیے۔ دربار یزید کے اس خطبے میں یا مجلس میں، اس کو خطبہ کا نام صرف نہیں دینا چاہیے، مجلس کا نام دینا چاہیے، کہ اس کے اندر چونکہ آپ نے مصائب پڑھے ہیں امام زین العابدین نے، جی رسول خدا کے اتنے فضائل بیان نہیں کیے۔ کیوں نہیں کیے؟ اس لیے کہ لوگ رسول خدا مسلمان تھے، مسلمان رسول خدا کے فضائل کو نہیں چھپاتے،
مسلمان رسول خدا کی رسالت اور امانت اور نبوت کے منکر نہیں ہے۔ اگر کوئی فضائل کو چھپانا چاہتا ہے تو علی کے فضائل کو چھپانا چاہتا ہے، علی کی امامت کے منکر ہیں، علی کی خلافت کے منکر ہیں۔ لہذا امام زین العابدین تعارف کراتے ہیں، یہ جس کی امامت کے تم قائل نہیں ہو، خدا نے ان کو ان فضائل سے نوازا ہے۔ یہ روایت ہے، یہ حاکم نے مستدرک نے بھی میں اس کو ذکر کیا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں لما اسری بی لما عرج بی الی السماء، مجھے معراج کے سفر میں جب آسمانوں پر لے جایا گیا، انتہینا بہ سیر الی السماء الرابعہ، یہ ہم اپنے اس سفر میں چوتھے آسمان پر پہنچے۔ فَرَأَيْتُ بَيْتًا مِنْ یاقوت احمر، میں نے ایک سرخ یاقوت کا بنا ہوا مکان یا گھر دیکھا۔ جبرائیل امین نے مجھے بتایا یا رسول اللہ ھذا بیت المعمور، یہ جو آپ کو سرخ یاقوت کا مکان نظر آ رہا ہے یہ بیت المعمور ہے، بیت المعمور چوتھے آسمان پر ہے۔ اس کے بعد جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں آپ نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، صلی للہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیں۔ اس کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں فجمع اللہ النبیین، اللہ تعالیٰ نے وہاں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو جمع کیا، بلایا، اور صف بندی شروع ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم وہ کتنے صفوں پر مشتمل وہ تھی وہ نماز جماعت، اور ہر صف میں کتنے نبی تھے۔ سب نبیون نے آن حضرت کی اقتداء میں نماز پڑھی اور آپ نے ان کی امامت کے فرائض انجام دیے۔ فرماتے ہیں جب میں نماز سے فارغ ہوا تو فاتانی ملک، ایک فرشتہ آیا میرے پاس اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ انبیاء جنہوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے، سلہم، آپ ذرا یہ دیکھیں قدرت نے کیا کیا اہتمام کیا ہے امیر المومنین کی حقانیت کا اعلان کے لیے۔ جی سلہم، یا نبی اللہ ان انبیاء سے آپ پوچھیں جنہوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے، اللہ مبعثتم قبلی، ان سے پوچھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھ سے پہلے نبی بنا کے بھیجا ہے وہ غیر مشروط طور پر نبی بنا کے بھیجا ہے یا کسی شرط پر نبی بنا کے بھیجا ہے؟ ہاں، ان سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس شرط پر نبی بنا کے بھیجا ہے، کس شرط پر رسول بنا کے بھیجا ہے۔ جب رسول خدا نے پوچھا، انبیاء نے کیا جواب دیا؟ الاقرار بولایتک و ولایت علی، ہمیں اللہ نے اس شرط پر نبی بنایا کہ ہم آپ کی ولایت کا بھی اقرار کریں اور آپ کے بعد علی کی ولایت کا بھی اقرار کریں۔ علی، اچھا بعض روایات میں اقرار بنبوتک و ولایت علی ہے، بعض میں بے ولایتی کا و ولایت علی ہے۔ ہمیں تو رسول خدا کی نہ کوئی ولایت کا انکار کرتا ہے نہ ان کی وہ نبوت کا کوئی انکار کرتا ہے۔ ہمیں اگر کوئی مشکل پیش ہے تو وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا ہے، تو کیوں کہتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ؟ بابا رسول خدا نے اپنی زندگی میں علی کو اپنا ولی خدا بھی کہا ہے اور اپنا وصی بھی کہا ہے۔ ہم رسول کے حکم کی تعمیل کے پابند ہیں۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب مجھے نہیں معلوم اگر امیر المومنین کی ولایت کے بغیر انبیاء کو نبوت نہیں ملتی تو مسلمان علی کی ولایت کا انکار کر کے کس طرح جنت کی تیاریاں کر رہا ہے؟ جی اللہ تعالی ہمیں اس ولایت امیر المومنین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے اور سورہ دہر کی یہ آیت ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ مومنین کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں،
ایثار، ایثار کا مطلب دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کریم اہل البیت کے لقب سے مشہور ہیں، کریم اہل البیت. اور حضرت معصومہ قم علیہ الصلوۃ والسلام وہ کریمت اہل البیت کے نام سے مشہور ہے. امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، حضرت معصومہ کے 2 صحن ہیں، حرم حضرت معصومہ کے 2 صحن ہیں، اللہ آپ کو لے جائے. جو چھوٹا صحن ہے، ایک بڑا صحن ہے جہاں پر حوض ہے اور اس کے ارد گرد وہ نلکے لگے ہوئے ہیں وضو کے لیے. ایک چھوٹا صحن ہے، چھوٹے صحن کے دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے من زار عمتی فاطمہ فی قم وجبت لہ الجنہ، جو جنت میں میری میری پھوپھی جناب فاطمہ کی زیارت کرے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. نوے امام کی پھوپھی تھی نا، امام رضا کی اگر بہن ہے تو پھر نوے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہوگی. من زار عمتی فی قم وجبت لہ الجنہ، جو قم جا کے وہ میری اماں پھوپھی کی زیارت کرے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی. کریم اہل البیت کے نام سے مشہور تھے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام. ایک سائل آیا مسجد النبی میں اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیٹھے ہوئے تھے، امام حسین بھی اور جناب جعفر طیار، یہ سب مسجد النبی میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک سائل نے آ کے ایک صاحب سے سوال کیا. سوال، اس صاحب کا نام بھی نہیں لیتے، آج کل حالات بہت خراب ہیں. ایک FIR پہلے سے کٹی ہوئی ہے میرے خلاف. اسلام آباد میں میرے داخلہ پر پابندی تھی، G92 میں رہتا ہوں، اور اسلام آباد پر وہ اتنے ارستو ہیں ہمارے ادارے والے، مرحومین پر بھی پابندی لگاتے ہیں، ہے نا جی ہاں. تو ایک صاحب تھے، ان کے پاس یہ سائل گیا، 5 درہم دیے انہوں نے، 5 درہم. حاتم کی قبر پر لات مار دی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو 50 درہم دیے، 50. اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا وہ سائل اور فقیر، آپ نے 49 درہم دیے. حفظ مراتب ہے، عظمت کا خیال رکھتے ہیں. امام حسن نے 50 درہم، امام حسین نے، اب مجھے کہنے دے، امام حسن کے احترام میں 49 درہم، اور جناب جعفر طیار نے 48 درہم اس کو دیے. جی یہ پتہ نہیں اب وہ 49 جمع 48 جمع 50 پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں. میرا خیال میں 3 کم 150 ہوں گے نا. اچھا جی. وہ واپس جاتے ہوئے بھی اس نے معاف نہیں کیا، اس کو کہا کہ آپ نے مجھے 5 درہم دیے. تو ادھر گیا ہوں، امام حسن نے 50 اور امام حسین نے 49 اور جناب جعفر طیار نے 48 درہم دیے. کہا کہ وہ جود اور سخا کے معدن ہیں، میرا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن مجتبی نے اپنی زندگی میں یوثرون علی انفسہم، یہ آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے، 1000 روپیہ میں سے 100 دے دیں، 200 دے دیں، 300 دے دیں، یہ ایثار نہیں ہے. 1000 روپیہ میں سے 500 اپنے پاس رکھیں، 500 اس کو دے دیں، یہ بھی ایثار نہیں ہے. ایثار کیا ہے؟ 1000 کا 1000 اس کو دے دو اور اپنی جیب خالی کرو. ایثار یہ ہے. روایات میں ہے اپنی زندگی میں 2 دفعہ جو کچھ آپ کے پاس تھا، جو کچھ نقد رقم ہو یا جو کچھ بھی ہے، وہ سارا کا سارا راہ خدا میں دے جاتے زندگی میں. اور 3 دفعہ زندگی میں اپنی آدھی جائیداد پوری
وہ راہ خدا میں خرچ کر دی فقیروں اور غریبوں کو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے. کریم اہل البیت، اسی لیے اس سے کرم اور جود اور سخاوت میں شہرت کی وجہ سے ہمارے پاکستان میں بھی دسترخوان امام حسن، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، وہاں وہ آغای امری کا وہ باغ ہے، وہ حج کے دنوں میں پوری دنیا سے آئے ہوئے وہ کاروان مکتبہ اہل بیت کے پیروکاروں کے ہر روز جاتے ہیں، اور ہر روز دسترخوان امام حسن کے نام سے دنیا بھر سے آئے ہوئے حجاج کرام کو روزانہ کھانا کھلایا جاتا ہے. نماز اس کے بعد، نماز ظہرین کے بعد، صبح میں کبھی نہیں گیا، نماز ظہرین کے بعد کھانا کیا جاتا ہے. کریمت اہل البیت. وہ ایک مرتبہ ایک سائل نے آ کے امام علیہ السلام سے سوال کیا، وقتی طور پر ان کے پاس کوئی اس کو دینے کے لیے نہیں تھا، کہا کہ فی الحال میں تیری مدد نہیں کر سکتا، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے کو استعمال کرو، مجھے امید ہے تیری حاجت پوری ہو جائے گی اور جو ہے نا وہ تیری مشکل حل ہو جائے گی. کہا کہ فرمایا یہ خلیفہ وقت کی بیٹی فوت ہو گئی ہے، بہت زیادہ وہ بیچارہ مغموم ہے، کبیرہ خاطر ہے، اور کسی نے اس کو کوئی معقول جا کے تعزیت و تشریت نے پیش نہیں کی ہے، میں اس کو تعزیت پیش کرنے کا تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے تو اس کو تعزیت پیش کرو گے، تسلیت تو وہ تمہاری مدد کرے گا. فرزند پیغمبر کیا کہوں؟ فرمایا جا کے اس سے کہو الحمدللہ الذی سترہا بجلوسکا علی قبرہا ولم یہتکہا بجلوسہا علی قبرک. آپ خلیفہ سے کہا کہ آپ خدا کا شکر کریں، یہ نہیں کہا خدا کا شکر کریں، فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے آپ کی بیٹی کی پردپوشی کی اس کی قبر پر آپ کو بٹھا کے، وَلَمْ يَحْتِكْهَا بِجُلُوسِهَا عَلَىٰ قَبْرِكَ، لیکن اس کو تیری قبر پر بٹھا کے اس کی حد کی حرمت نہیں کی. یعنی اگر تو اس سے پہلے مر جاتا، بیٹی سے پہلے، تو لامحالہ وہ تیری قبر پر آتی. ہو سکتا ہے بیچاری اس کی کوئی سرپرستی دیکھ بھال کرنے نہ والا نہ ہوتا اور بیچاری ویسے اس کا جو ہے نا وہ حد کو حرمت ہو جاتی، لیکن خدا نے تجھ سے پہلے اس کی جان لے کے اس کی پردہ پوشی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے انعام سے نوازا، اور نوازنے کے بعد کہا کہ یہ جملہ تمہارا اپنا ہے یا کسی نے سکھایا ہے؟ کہا کہ نہیں، مجھے حسن ابن علی علیہ السلام نے یہ جملہ سکھایا ہے. ایثار اسے کہتے ہیں. اور خصوصاً روایات میں ہے سادات کی مدد. میں غالباً پہلے بھی یہ روایت سنا چکا ہوں. ایک شخص ہر سال بیت اللہ کے حج کے لیے جاتا تھا، ہر سال. حج زندگی میں ایک دفعہ واجب ہوتا ہے، دوسری دفعہ مستحب ہوگا، تیسری دفعہ بھی مستحب ہوگا. ایک سال وہی آخری سال سمجھیں، وہ جس سواری پہ سوار ہو کے جاتا تھا وہ مر گئی. حج کا مہینہ جب قریب آیا، ذی الحج یا ذیقات، یہ اپنی جیب میں یا بریف کیس میں تھیلے میں سواری کی قیمت لے کے وہ کیا ہے، مویشی منڈی، جہاں یہ جانور اس زمانے کی گاڑیاں، گھوڑا، اونٹ، خچر، یہ گدھا، یہ انہی چیزوں پر لوگ سوار ہو کے سفر کرتے تھے. گیا اور راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کوڑا، گندگی کی ڈھیر ہے، اور اس کے اوپر ایک مرغی مری پڑی ہے. اس کے سامنے ایک برقعپوش خاتون آئی اور اس کوڑے سے وہ مردار مرغی کو اٹھایا اور دیوار کے ساتھ جا کے اس کے بعد نوچنے لگی، اس کی صفائی کرنے لگی. یہ اس کے پاس گیا اور جا کے پوچھا کہ بی بی یہ کیا کرنے لگی؟ کہا کہ اس کو صاف کر کے کھانا چاہتی ہوں. کہا کہ آپ مسلمان ہیں یا غیر مسلم؟ کہا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں. اسلام میں تو مردار کا گوشت کھانا حرام ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر.
मुर्दार, खून और खंजीर का गोश्त खाना हराम है? कहा कि ये मसला भी मैं जानती हूं, बज़ाहिर भी एक पाबंद शरा खातून थी, कहा यह मसला भी जानते। वो उसका तजस्सुस बढ़ गया, मुसलमान भी है और उसको यह मसला भी आता है कि मुर्दार का गोश्त खाना वो हराम है, फिर इसकी क्या मजबूरी है? कहा कि जब ये बातें बताई तो कहा कि आपको अपने काम से गरज होना चाहिए, मैं अपनी शरीय जिम्मेदारी को बेहतर समझती हूं, आप चले जाएं। नहीं, इसने कहा कि नहीं, मैं तह तक पहुंच के जो है ना यहां से जाऊंगा। कहा कि बीबी बताएं आपकी क्या मजबूरी, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। कहा कि मैं एक सैदानी हूं, मेरे मियां का इंतकाल हो गया है, मेरे घर में 3-4 मेरी बेटियां हैं, हमारे फाकूं का आज 3रा या 4था दिन है, और मैं ये जानती हूं कि अगर जान को खतरा हो तो मुर्दार के गोश्त खाने की शरीयत ने इजाजत दे दी है। जितने पैसे थे ना, उसके बाद जितने पैसे सवारी की खरीदारी के लिए लेके गया था, वो सारा पैसा उसके हवाले कर दिया। कहा कि आप इसे अपनी ये मुर्दार का गोश्त न खाएं, अपनी जरूरियात को पूरा करें। वो सिर्फ एक मुर्गी कीमत, एक सवारी की कीमत आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी होगी, उसके हवाले किया। और उस साल वो हज के लिए नहीं जा सका, नागा हो गया, उसके हज का नागा हो गया। उसके दिल में हसरत रह गई कि मैं हर साल हज बैतुल्लाह के लिए मुशर्रफ होता था, इस साल मैं हज बैतुल्लाह के लिए नहीं जा सका। हज का सीजन खत्म हो गया जी। जिलहज के जो है ना वो आप कहें कि 11-12 13 तारीख को हुज्जाज करम जो है ना वो फारिग हो जाते हैं और 14 से जो है वो फ्लाइटें शुरू हो जाती हैं। हुज्जाज की वापसी शुरू हुई। मुस्तहब है कि जो हज करके आते हैं उनको उनके घर जाएं, जियारत के लिए जाएं। आप अगर हज से आए हुए एक बंदे खुदा हाजी का लब का बोसा देंगे, अल्लाह ताला आपको हजर अस्वद का बोसा लेने का सवाब देता है। ये लोगों से मिलने गया, हज बैतुल्लाह से आए। हुस्न इसलिए भी तड़प थी कि ये खुद हज नहीं कर सका था, जो हर साल हज करता था। वो जिनसे भी मिलता था, कोई उससे कहता था कि हमने आपको खाने काबे का तवाफ करते हुए देखा था, कोई कहता था हमने आपको शैतान को कंकरियां मारते हुए देखा था, कोई कहता हमने आपको अरफात में, मुजदलफा में, जन्नतुल बकी में। ये परेशान है कि भाई मैं तो नहीं गया, ये किस तरह की बातें करते हैं। उस रिवायत के आखिर में है कि जब इस बंदे खुदा ने सवारी का पैसा और कीमत उस सैदानी के हवाले किया, अल्लाह ताला ने इस बंदे खुदा की शक्ल में एक फरिश्ता को पैदा किया, उसकी ड्यूटी लगा दी कि कयामत तक ये बंदे खुदा हज के लिए जाए या न जाए, हर साल इसकी तरफ से एक हज बैतुल्लाह अंजाम दोगे, हर साल उसके लिए हज बैतुल्लाह अंजाम दोगे। सब गरीबों की मदद का सवाब है, लेकिन सादात, खुसूसन सादात अगर मुस्तहिक हैं। एक और रिवायत भी, अभी टाइम नहीं रहा, एक बंदे ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 10,000 दिरहम दिए थे, 10,000। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो भी बंदे खुदा हर साल हज के लिए जाता था, और जब तक वो मदीने में रहता था, हज के बाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर ठहरता था। एक साल 10,000 इमाम को दिए और इमाम से कहा कि मैं आपको जहमत दे रहा हूं, तकलीफ दे रहा हूं, ये 10,000 का कोई छोटा मोटा घर मेरे लिए आप खरीद के फरमाएं, ताकि आइंदा अपने घर में रहूं, आपको जहमत न दूं, आपको तकलीफ न दूं। अगले साल ये बंदे खुदा आया और इमाम की खिदमत में अर्ज किया, फर्जंद पैगंबर, हमारे लिए कोई घर का बंदोबस्त हो सका है? फरमाया हाँ, तुम्हारे लिए घर का बंदोबस्त हमने कर लिया है, खरीद लिया है 10,000 में तुम्हारे लिए घर। अर्ज किया कहां? मदीना शहर में, हरम के नजदीक या कहीं दूर? फरमाया फिरदौस बरीन में, जन्नत में, जन्नत में हमने तुम्हारे लिए घर खरीदा है। मौला जन्नत तो बहुत वसी और अरीज है। खुदा कुरान में फरमाता है जन्नत की सिर्फ चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। अर्ज़ुहा समावात वल अर्ज, ये पहला आइन के साथ अर्ज है चौड़ाई, और समावात वल अर्ज। वहां कहां खरीदा है? फरमाया जन्नत में महल्ले बनी हाशिम के करीब तुम्हारे घर की एक दीवार रसूल खुदा के घर से मिलती है।
दूसरी दीवार अमीर अल मोमिनीन, तीसरी दीवार इमाम हसन और चौथी दीवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहब घर मिलती है। अच्छा, कहा कि मुझे इसका कोई सबूत मिलेगा, कोई कागजात इंतकाल के वो दिखाऊं, वो जन्नत में अपना वो घर का कब्जा ले लूं? फरमाया हाँ बिल्कुल लिख के दूंगा। लिख के दिया और चला गया अपना शहर जबल और अपने औलाद से कहा जब मैं मर जाऊं, ये जो इमाम जाफर सादिक के हाथ की तहरीर है ना, उसको मेरे कफन में लपेट को रख दो, मैंने इसको दिखा के जन्नत में अपने मकान का कब्जा लेना है। बेटू ने उसकी वसीयत पर अमल की। दूसरे तीसरे दिन जब फातिहा खानी के लिए गए तो वही पर्ची कब्र के ऊपर पड़ी हुई थी और इसको मुल्ला जामी ने लिखा है। अहले सुन्नत के सफ़े अव्वल के उलमा, उनकी किताबें मदारिस में पढ़ाई जाती है। मुल्ला जामे शवाहिदुन नबुव्वत के अंदर उन्होंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करामात को जो लिखा है, उसका हमारी किताबों में भी है और उनकी किताबों में भी है। पर्ची पर लिखा हुआ था इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मुझसे वादा किया था वो पूरा हो गया। हमारी रिवायात में है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये 10,000 दिरहम मदीने में गरीब औलाद फातिमा में तकसीम किया था। गरीब औलाद फातिमा में तकसीम किया था। रिवायत है, पहले मुझे थोड़ा सा शक था कि, लेकिन अभी बहुत जगहों पर मैं इसको देख चुका हूं कि इमाम ने फरमाया है मा मिन्ना इल्ला मक़तूलन औ मस्मूम, हम में से कोई भी रसूल खुदा समेत कोई मासूम हमारे इमाम में से अपनी मौत किसी बीमारी की वजह से इस दुनिया से नहीं उठा। या तलवार से उसको शहीद किया गया है या जहर दे के शहीद किया गया है। बाज़ उलमा ने अजीब तज्जिया किया है, 12 इमामों में एक इमाम मजलूम ऐसा है कि उसको बैक वक्त जहर और तलवार दोनों से शहीद किया गया है और वो मेरे और आपके मजलूम इमाम अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जी, जनाब उम्म कुलसूम ने जब उस लईन से अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम से कहा था कि हाँ मेरे बाबा को अल्लाह ताला इंशाअल्लाह शिफा देगा, तो उसने कहा कि मैंने इतने हजार में ये तलवार खरीदी और इतने हजार में जहर, इतना इसको मैंने जहर में वो आलूदा किया है, पूरे कूफा वालों की मौत के लिए काफी है। ये तो एक तेरा बाबा है। सबको, जिन इमामों को यकीनन जहर से शहीद किया गया उनमें इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और एक दफा नहीं आजादारो, कई दफा दिया। इमाम फरमाते जब भी मुझे जहर दी जाती थी मैं जाता था और अपना बदन नाना के जरी के साथ मस करता था, अल्लाह ताला मुझे शिफा देता था। लेकिन कुल्लु नफ्सन जायक़तुल मौत, जब उस मलऊना ने, आपके ज़ौजा ने आपको जहर दिया, मैंने बात किताबों में पढ़ा है आजादारानी गिरामी, इमाम हसन मुश्तबा को रात को प्यास ज्यादा लगती थी, इसलिए खातून जन्नत अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी मादर गिरामी आपके सिनाने पर पानी रखती थी ताकि जब भी प्यास लगे हाँ वो पानी पास मौजूद हो हसन मुश्तबा के पास। जी, इस तरह आपके सिराने पर पानी था। उस मलऊना ने उसमें जहर घोल के डाल दिया। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको नोश फरमाया और महसूस किया आपने कि इस जालिमा ने ये जुल्म और सितम किया है। अज़ादारो, एक शख्स कहते हैं मैं इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में गया, आप पर जहर का असर हो चुका था, मेरे सामने वो आपको उल्टी आई और आपने एक तश्त मंगवाया। मैंने देखा कि वो आपके दहाने मुबारक से वो खून की उल्टियां आई। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया फर्जंद पैगंबर ये क्या मामला है? फरमाया ये आम खून नहीं है, ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं। जी हाँ, उस जहर ने इतना मुअस्सिर है कि उसने मेरे जिगर के वो टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत ही कीमती वसीयत है, अभी उसको पेश करने की वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है।
हाँ उसके बाद फिर ज्यादा देर आप जिंदा न रह सके। वसीयतें फरमाई, उस वसीयत में यह था कि मुझे अपने नाना के जवार में दफन करने की कोशिश करो, लेकिन देखो भाई हुसैन, अगर किसी ने मुजाहमत की, देखो दफन की खातिर मुसलमान का एक खून का कतरा न बहने पाए। ये वसीयत इमाम अलैहिस्सलाम ने की और फिर आपकी रूह कफस उनसुरी से परवाज कर जाती है। इमाम की वसीयत पर अमल शुरू होता है और आपको जन्नतुल बकी, आपको रोज़ा रसूल में दफन करने की कोशिश की जाती है। कहने वाले ने कहा, और ये अजीब दर्दनाक जुमला है, मैं अपने घर में उस आदमी को दाखिल होना पसंद नहीं करती जी, मेरे घर में उसको मत दाखिल होने दो जी जिसको मैं पसंद नहीं करती। जी ये कौन है? ये वही हसन नहीं है जिसके बारे में रसूल खुदा फरमाते थे, खुदाया मैं हसन से मोहब्बत करता हूं, तू भी हसन से मोहब्बत कर, और जो हसन से मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत कर। क्यों ये पसंद नहीं है तुम्हें? जी मुजाहमत हुई अज़ादारान गिरामी। मरवान जैसा संगदिल आदमी, उसने मुजाहमत की। मरहूम में शेख अब्बास कुम्मी ने मुंतहल अमाल में लिखा है कि सिर्फ मुजाहमत की जाती तो उस पर हम कयामत तक न रोते। इमाम के नाज़नीन बदन पर तीर अंदाजी भी हुई और बाद रिवायत के मुताबिक 70 तीर इमाम के बदन मुबारक में पेवस्ता हो गए थे। उसके बाद ले जाके जन्नतुल बकी में आपको दफना दिया गया जनाब फातिमा बिन्त असद, और उसी के बाद आज आपके बाद इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम जाफर सादिक की भी कब्रें यही है। अज़ादारों रिवायात कहती हैं कि यही मरवान जैसा संगदिल को जिसने इमाम हुसैन के बारे में वलीद से कहा था, रात की तारीकी में हुसैन का सर कलम करो वरना फिर तुम्हें ऐसा सुनहरी मौका नहीं मिलेगा, ये इमाम हसन के जिनाजे में शामिल था और साथ साथ रोता जाता था। इमाम हुसैन फरमाते हैं, तुमने तो जिंदगी में मेरे भाई के दिल को खून किया और अभी तुम उसके जिनाजा में कांदा देते हो, रोते हो। कहा कि मैं इसलिए रोता हूं कि हसन इब्न अली हिल्म और बुर्दबारी के पहाड़ थे। अज़ादारों मुझे अर्ज करने दें, इमाम जाफर सादिक का फरमान है, ला यौमक यौमिक या अबा अब्दुल्लाह, कोई तलवार से मारा गया, कोई जहर से मारा गया, सब पर जुल्म हुआ, लेकिन फरजंद पैगंबर मजलूम करबला आपकी मजलूमियत की दास्तान और है। जहर शहीद किया गया लेकिन जिनाजा बहुत एहतराम से उठा। हमारी जानें कुर्बान हो इमाम मजलूम और मजलूम करबला पर 10 तारीख को उमर साद मलऊन ने अपने सिपाहियों के नापाक लाशों को दफन किया, मगर हुसैन, औलाद हुसैन और असहाब हुसैन के लाशें करबला की गर्म रेत पर पड़े रहे। 11 तारीख भी गुजर गई, 12 तारीख भी गुजर गई, 13 तारीख को गादरिया का मकाम जही बनी असद बसते थे। खवातीन अपने घरों में सहन में काम कर रही थी, उनको करबला की तरफ से एक खुशबू महसूस हुई। इन्होंने सोचा कि यहां तो कोई आबादी नहीं है, कोई चमन नहीं है कि फूलों की खुशबू आए। वो उस खुशबू की तलाश में गई। क्या देखती हैं? करबला के मैदान में 72 लाशें हैं, सर मुबारक किसी बदन के साथ नहीं है। समझ गई ये किसके लाशें हैं। अपने मर्दों से आके कहा, तुमने जिंदगी में नवासे पैगंबर की मदद नहीं की, अब भी रसूल खुदा के सामने सुरखरू होने का मौका है ना, जाओ और इनको दफन करो। बज़ाहिर उन्होंने कहा कि हमें उमर साथ मरवा देगा, घर गिरा देगा, बच्चे मरवा देगा। ये गैरतमंद मोमिनात कहती हैं, अगर नहीं जाना चाहते हो ना, हमें औजार दो, हमें गिनती बेलचा दो, हम जाके शुहदाए करबला को दफनाएंगी। इन्होंने कहा नहीं, तुम घर रहो, हम जाते हैं। ये रवाना होते हैं। रास्ते में एक बनी असद के मोमिन की नजर पड़ी, ये खवातीन भी बड़ी तेजी के साथ उनके पीछे पीछे आ रही है। अर्ज किया कि हाँ, हमने तुम्हें यकीन दिलाया है शुहदाए करबला को दफनाएंगी, फिर तुम क्यों हमारे पीछे पीछे आ रही हो? जवाब में कहती हैं, हमने सुना है हुसैन के साथ हुसैन की बहनें भी हैं। जालिमून ने अली की बेटियों को इमाम मजलूम के जनाजे पर जी भर के रोने नहीं दिया। हम ज़ैनब कुबरा की नियाबत में रोएंगे, हम अली की बेटियों को पुरसा देंगे। ला अज़हकल्लाहु सिन्नद दहर व आलु अहमदिन अल मज़लूमून क़द कुहिरू
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا محمود بحق محمد